اللہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے کسی کو رسالت نہیں ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو 40 سال بعد نبوت عطا ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 یعنی 43 جگہ آیا ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء اور سورہ نوح میں آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید سے ناآشنا ہو چکی تھی۔ اللہ کی عبادت کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں نے لے لی تھی۔ بتوں کو پوجنا ان کے رواج میں شامل ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی: اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تم پر ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے کہا: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سب وہم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب سن کر کس قدر سخت تھا، اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ سادہ الفاظ میں فرمایا: اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کی رسومات کا پابند نہیں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، نہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے اور نہ میری کوئی غرض ہے۔ ان الفاظ پہ آپ نے رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس ایک لفظ سے تمام غلط عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا: تمہیں جو قیامت کے آنے میں شکوک و شبہات ہیں، اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک شبہ اور ظاہر کیا، وہ یہ کہ تم تو ہماری ہی طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہو۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ہم جانتے ہیں فرشتوں کو بڑائی اور بزرگی حاصل ہے، تم تو ہماری قوم کے ہو، اور دراصل بات تو یہ ہے کہ تم ہم پر اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سب فضول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی اس بات کو سن کر غصے میں نہیں آئے۔ آپ نے مناسب انداز میں پھر جواب دیا: اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تمہاری طرح جاہلانہ رسومات کا پابند نہیں ہوں، اور یہ رسمیں تمہارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں۔ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کہتا ہوں، اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، نہ میری کوئی غرض۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: اور تمہیں جو قیامت کے دن واقع ہونے میں شک ہے، عذاب اور ثواب جو بھی شبہات ہیں، اس کی وجہ دراصل تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد آپ نے ان کے دوسرے شبے کا جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا: تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہیں ہم کیسے اپنا رہنما لے لیں؟ اللہ تعالیٰ کو اگر ہماری طرف کوئی پیغام بھیجنا تھا تو فرشتوں کے بھیجتے۔
جن کی بڑائی اور حقیقت کو ہم جانتے ہیں۔ بس یہ بات اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہماری قوم کا ایک آدمی ہی ہم پر اپنی بڑائی اور برتری قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام ایک ایسے شخص کے ذریعے آیا ہے جو تمہاری جنس کا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس کے ڈرانے سے تم خبردار ہو جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اول تو حق تعالی مختار کل ہے، جسے چاہیں اپنی نبوت اور رسالت عطا فرما دے، اس میں کسی کو چوں چرا کی مجال نہیں۔ اس کے علاوہ اصل بات پر غور کرو تو بات واضح ہو جائے گی۔ انسانوں کی طرف نبوت اور رسالت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، فرشتوں سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو لگا دیا جائے، لوگوں کو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے روک دیا جائے۔ ایسا جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس سے ان کو کوئی عملی نمونہ دکھایا جائے۔ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے تو اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے۔ اس وقت لوگ ان سے کہتے کہ تم تو بشری تقاضوں سے پاک ہو، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے، نہ تم تھکتے ہو، تمہاری طرح بھلا ہم کس طرح بن جائیں؟ لیکن ان میں جب انہی کی جنس کا کوئی بشر سب کچھ عملی طور پر لے کر دکھائے تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی عذر بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں، وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس ہو اور انہی کی طرح انسانی خصوصیات کا مالک ہو۔ یہ باتیں کئی امتوں کے لیے کفار نے پیش کیں کہ کوئی بشر نبی یا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ان سب کو یہی جواب دیا گیا۔ افسوس، قرآن کریم کی اس قدر وضاحتوں کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں۔ اس قدر واضح جواب کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، ان کی نصیحت نے ان پر اثر نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحت اور خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر آپ کو جھٹلاتے رہے، بس چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی قوم نے آپ پر ایک اعتراض یہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے دیکھنے میں حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، کوئی بڑا آدمی اور شریف آدمی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ان کے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اسے قبول کرتے۔ ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دعویٰ نبوت کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم بھی ان چھوٹے لوگوں میں کے برابر ہو جائیں گے، نمازوں کی صفوں میں دوسری مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اور ایسا سمجھنا ان کی جہالت تھی۔ حقیقت میں چھوٹے اور ذلیل لوگ تو وہ لوگ تھے جو اپنے پیدا ہونے والے کو نہیں پہچان رہے تھے، ان کے احکامات سے انکار کر رہے تھے۔ ان کے اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے پاس اللہ کے خزانے بھی ہوں گے، خزانوں سے انہیں کام کیا جائے گا۔ وہ یہ بھی خیال کرتے تھے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو حکومتی اختیارات دیے جاتے ہیں، اللہ کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جسے چاہے جتنا چاہے دیتے ہیں۔ ان کے اس خیال کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا۔ اولیاء کا تو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ضروریات اور خواہشات اپنی قدر